ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، دنیا میں جب بھی عظیم ہستیوں کا نام لیا جائے گا ان میں تا قیامت سب سے سر فہرست نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہوگا۔ آپ نہ صرف دنیا کی عظیم ترین ہستی ہیں بلکہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ آپ ہی وہ ہیں جن کے لیے یہ دونوں جہاں بنائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر یکساں کامیاب رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سرور کائنات آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین اکرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزانہ طور پر اپنی مساعی کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی۔ وہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1400 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جنوبی عرب میں مکہ شہر میں 570 عیسوی میں ہوئی۔ یہ تب تجارت، فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا دقیانوسی گوشہ تھا۔ وہ 6 برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ان کی پرورش عام وضع پر ہوئی۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ امی یعنی ان پڑھ تھے۔ 25 برس کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ایک اہل ثروت عورت سے ہوئی تو ان کی مالی حالت میں بہتری پیدا ہوئی۔ تاہم 40 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے۔ وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں۔ انہی کے توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد خدائے مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے۔ ناظرین کرام، جب ان کی عمر 40 برس تھی انہیں احساس ہوا کہ خدائے واحد کی ذات مبارک ان سے اپنے فرشتے جبرائیل کی وساست سے ہم کلام ہے، اور یہ کہ انہیں سچے عقیدے کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ 3 برس تک وہ اپنے قریبی عزیز و اقربا میں ہی اپنے نظریات کا پرچار کرتے رہے۔ قریب 613 عیسوی میں انہوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کی۔ آہستہ آہستہ انہیں ہم خیالوں کی حمایت حاصل ہوئی تو مکہ کے با اختیار لوگوں نے آپ کی ذات میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ 622 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حفاظت جاں کی غرض سے مدینہ چلے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑے سیاستدان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کی زندگی میں ایک واضح موڑ تھا۔ مکہ میں تو انہیں چند رفقا کی جمعیت حاصل تھی، مدینہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ جلد ہی ان کی شخصیت کے اثرات واضح ہوئے اور وہ ایک مکمل فرما رواں بن گئے۔ اگلے چند برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مدینہ و مکہ کے بیچ چند جنگیں لڑی گئیں، جن کا اختتام 630 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مندی اور مکہ میں بطور فاتح واپسی پر ہوا۔ ان کی زندگی کے اگلے 2.5 برسوں میں عرب قبائل سرحد سے اس نئے مذہب کے دائرے میں داخل ہوئے۔ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوبی جزیرہ ہائے عرب کے مؤثر ترین حکمران بن چکے تھے۔ ناظرین کرام، عرب کے بدو قبائل تنخو جنگجوؤں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے۔ شمالی زرعی علاقوں میں آباد وسیع بادشاہتوں کی افواج کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہ تھی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں یکجا کیا۔ یہ ایک خدا پر ایمان لے آئے،
ان مختصر عرب فوجوں نے انسانی تاریخوں میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کیا۔ جزیرہ عرب کے شمال میں ساسانیوں کی نئی ایرانی سلطنت قائم تھی۔ شمال مغرب میں بازنطینی یا مشرقی سلطنت روما تھی۔ بلحاظ تعداد عرب فوج کا اپنے حریفوں سے کوئی جوڑ نہ تھا، تاہم میدان جنگ میں معاملہ مختلف تھا۔ ان پرجوش عربوں نے بڑی تیزی سے تمام میسوپوٹیمیا، شام اور فلسطین کو فتح کیا۔ 642 عیسوی میں مصر کو بازنطینی تسلط سے چھینا، جبکہ 637 عیسوی میں جنگ قادسیہ اور 642 عیسوی میں نہروان کی جنگ میں ایرانی فوجوں کو تاخت و تاراج کیا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور قریبی صحابہ ابو بکر اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت ہونے والی ان عظیم فتوحات پر ہی مسلمانوں نے اکتفا نہ کیا۔ 711 عیسوی تک عرب فوجیں شمال افریقہ کے پار بحر اوقیانوس تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی تھیں۔ پھر وہ شمال کی طرف مڑے اور آبنائے جبرالٹر کو عبور کر کے اسپین میں ویسی گوتھک سلطنت پر قبضہ کیا۔ ایک دور میں تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان تمام مسیحی یورپ پر قابض ہو جائیں گے، تاہم 732 عیسوی میں تور کی مشہور جنگ میں جبکہ مسلمان فوجیں فرانس میں داخل ہو چکی تھیں، فرینچ قوم کی فوجوں نے انہیں بالآخر شکست فاش دی۔ جنگ و جدل کی اس صدی میں ان بدوی قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے حرارت لے کر ہندوستان کی سرحدوں سے بحر اوقیانوس تک ایک عظیم سلطنت استوار کر لی۔ اتنی بڑی سلطنت کی اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ان افواج نے فتوحات حاصل کی، وہاں بڑے پیمانے پر لوگ اس نئے عقیدے کی جانب مائل ہوئے۔ ناظرین کرام، لیکن یہ تمام فتوحات پائیدار ثابت نہ ہوئیں۔ ایرانی اگرچہ اسلام سے وفادار رہے، لیکن انہوں نے عربوں سے آزادی حاصل کر لی۔ اسپین میں 7 صدیاں خانہ جنگی جاری رہی اور بالآخر تمام جزیرہ ہائے اسپین پر پھر سے مسیحی غلبہ ہو گیا۔ قدیم تہذیب کے یہ دو گہوارے میسوپوٹیمیا اور مصر عربوں کے تسلط میں ہی رہے۔ یہی پائیداری شمالی افریقہ میں بھی قائم رہی۔ اگلی صدیوں میں یہ نیا مذہب مسلم فتوحات کی حقیقی سرحدوں سے بھی پرے پھیل گیا۔ آج افریقہ اور وسطی ایشیا میں اس مذہب کے کروڑوں پیروکار موجود ہیں۔ یہی حال پاکستان، شمالی ہندوستان اور انڈونیشیا میں بھی ہے۔ انڈونیشیا میں تو اس مذہب نے ایک متحد کر دینے والے عنصر کا کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسلام کی تشکیل میں فعال تھے، بلکہ اس کے بنیادی اخلاقی ضوابط بھی بیان کیے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے بھی مساعی کی اور اس کی مذہبی عبادات کی بھی توضیح کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ایک کامیاب دنیا دار تھے، بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ فی الحقیقت وہی عرب فتوحات کے پس پشت موجود اصل طاقت تھے۔ اس اعتبار سے وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ مؤثر کن سیاسی قائد ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو، بہت سے اہم تاریخی واقعات کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناگزیر تھے۔ اگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی خاص سیاسی قائد نہ بھی ہوتا، وہ وقوع پذیر ہو کر ہی رہتے۔ مثال کے طور پر اگر سائمن بولیور کبھی پیدا نہ ہوتا، پھر بھی شمالی امریکی کالونیاں اسپین سے آزادی حاصل کر ہی لیتی۔ لیکن عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس امر پر اعتبار کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہ تھیں۔ تاریخ انسانی میں ان سے مماثل ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہیں، جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئیں۔ یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہونے کے باوجود ہرگز پائیدار نہ تھیں۔ آج منگولوں کے قبضے میں صرف وہی علاقے باقی رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں ان کے تسلط میں تھے۔ عرب فتوحات کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔
عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک زنجیر پھیلی ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات ہنوز موجود ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز بنتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔